بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ تین چار روز سے آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آزاد کشمیر ایک پرامن، محبت والا، رواداری والا علاقہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں کبھی ہم نے اس ایکشن کمیٹی سے پہلے جو اب بنی ہوئی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی، تصادم نہیں دیکھا تھا۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایکشن کمیٹی کی کال پر جو کچھ ہوا، لیکن وفاقی اور آزاد کشمیر کی حکومت نے مذاکراتی عمل اختیار کیا اور بقول ڈاکٹر فضل صاحب کے، جو کہ وفاقی وزیر ہیں، ڈاکٹر فضل چوہدری صاحب بڑے معتبر اور ایک سیاسی کارکن ہیں، لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ذہنی یا قلبی اپروچ وہ بیوروکریسی والی ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک خاص جو طبقہ ہے ٹیکنوکریٹ، اس کی طرح وہ عوامی آدمی ہیں۔ انہوں نے بھی یہ بات بتائی، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی یہ بات بتائی کہ جو مطالبات تھے اس پر کافی پیش رفت ہوئی، ماسوائے کہ جو 12 سیٹوں کا معاملہ ہے، اور یہ ایک آئینی اور قانونی معاملہ ہے جس کو اس قومی ایکشن کمیٹی کے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے ذمہ داروں کے سامنے رکھا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے بڑا واضح جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ یہ اگر تبدیلی کرنی ہے اس میں تو وہ پارلیمان سے ہوگی۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کافی حد تک اس معاملے میں بھی پیش رفت ہو گئی تھی، لیکن عالمی جو کشمیر کی صورتحال ہے اور پھر ہندوستان نے جو کچھ کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں، کسی بھی صورت پاکستان کی ریاست یہ نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے پاکستان کا اور کشمیر کی عوام کا جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے مقدمہ ہے وہ کمزور ہو جائے۔ لہذا نیگوسیشن، بات چیت، اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مذاکرات ختم کر دیے اور 9 تاریخ کی کال دے دی، لیکن سلسلہ 6 تاریخ سے شروع ہو گیا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ متشددانہ انداز تھا اور انداز ہے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے شروع کیا گیا۔ اگر بات کشمیریوں کے حق کی ہے تو اس میں تو ہر پاکستانی اہل کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی موقع پر یہ بات نہ کسی کو سوچنی چاہیے، نہ یہ سوچ ہونی چاہیے، نہ کسی کو فکر اس میں کرنا چاہیے کہ کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کی ریاست، پاکستان کی سیاست، پاکستان کے علماء، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی بیوروکریسی کوئی کوتاہی کر سکتی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ نام تو کشمیریوں کے حقوق کا ہے، لیکن انداز متشددانہ جس سے صرف اور صرف ہندوستان اور پاکستان اور کشمیر دشمن قوتیں خوش ہوں۔ اور آپ ہندوستانی ذرائع ابلاغ پہ اس وقت صورتحال دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 2 روز پہلے
آزاد کشمیر پولیس اور رینجر پر فائر ہوئے، ان پر حملہ ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ جدوجہد پرامن ہے تو یہ اسلحہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ حملہ آور کہاں سے آئے ہیں؟ اور کسی جماعت، گروہ، کمیٹی یا جتھے کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اسلحہ اٹھائے اور سیکورٹی فورسز، پولیس، رینجر، سلامتی کے اداروں ان پر حملہ آور ہو جائے یا ان کو یرغمال بنانے کی کوشش کرے؟ کیا ایسا ممکن ہے اور اس عمل کی حمایت کی جا سکتی ہے؟ میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کے شہری شہید ہوئے ہیں یا اس کمیٹی کا کوئی ساتھی شہید ہوا ہے، میں شہید کا لفظ بول رہا ہوں، ہمیں ان کا بھی رنج ہے، وہ بھی ہمارے تھے، جذباتی ہم لوگ ہیں، ہمارے جذبات کو کوئی بھی استعمال کر لیتا ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان نے مارکہ حق کے بعد جس طرح کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے، کیا وہ کسی سے مخفی ہے؟ یعنی صرف امریکی صدر کے اگر آپ اس سال میں بیانات لیں تو میرا خیال 21 یا 22 مرتبہ اس نے کشمیر کا ذکر کیا ہے۔ میرا خیال ہے پچھلے 30 سالوں میں اتنا ذکر نہیں ہوا ہوگا۔ ہندوستان جو پاکستان کے سامنے جنگ میں شکست کھا گیا، مارکہ حق میں زمین بوس ہو گیا، اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے کہ جس کاز پہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگیں ہوئی ہیں، اور آج بھی جب کہا جاتا ہے عالمی دنیا کی طرف سے، مختلف ممالک کی طرف سے کہ ہندوستان سے بات چیت کا دروازہ کھولے، تو پاکستان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ بات چیت کا دروازہ وایا کشمیر کھل سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں کھل سکتا۔ ہندوستان سے نہ ہم تجارت کریں گے، نہ ہندوستان سے ہم جو ہے باقی معاملات میں آگے بڑھیں گے، جب تک ہندوستان مقبوضہ کشمیر کی عوام کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دے دیتا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جس عمل سے پاکستان دشمن اور اسلام دشمن قوتیں خوش ہو، سمجھ لیں وہ اگر ٹھیک بھی عمل ہے تو تب بھی اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خامی موجود ہے جس سے ہمارا دشمن خوش ہو رہا ہے۔ اور یہاں تو آپ دیکھیے سی ایم ایچ راولا کوٹ، اس کی کچھ تصاویر آئی ہیں۔ ہسپتالوں کا گھیراؤ تو جنگ کے دوران بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ کام اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر کیا ہے کہ غزہ 7 اکتوبر کے بعد غزہ پر بمباری میں ہسپتالوں کو نشانہ بنایا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ سارا عمل کہیں نہ کہیں دانستہ یا نادانستہ اس میں تشدد کا عنصر شامل تھا، شامل ہے، اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ کسی گروہ، جماعت، جتھا یا فرد کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں نے ایک بات عرض کی تھی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ بڑی پاپولر ہے اور ان کے مطالبات بڑے پاپولر ہیں عوام کے درمیان، تو وہ الیکشن آ رہا ہے، اس میں الیکشن میں حصہ لیں، جیت جائیں، اور پھر جس طرح کی وہ قانون سازی چاہیں وہ کر لیں، ان کا اختیار ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل رٹھور صاحب نے گزشتہ رات
وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بالتفصیل بات کی ہے، اور ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ ہم بھی یہی بات کہیں گے کہ جو صاحب عقل، صاحب فکر لوگ ہیں اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں، وہ آگے آئیں اور مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس پورے تشدد کی لہر کے بعد کیا ہوگا؟ ایک تو ماؤں کو جب اپنے بچوں کی لاشیں ملیں گی تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ بہنوں کی، بیٹیوں کی، بیویوں کی۔ میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے دکھ یہ ہے کہ رینجر کا جوان ہو یا پولیس کا، وہ بھی میرا ہے، اور آزاد کشمیر کا عام شہری بھی میرا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ سیاست کے جسم میں دل نہیں ہوتا، رحم نہیں ہوتا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب قومی اتحاد کی تاریخ چلی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خلاف، تو اس کو زور نہیں، یعنی اس میں طاقت نہیں آ رہی تھی۔ کہنے والے بتاتے ہیں کہ ایک دن ایک بچہ بھاگا بھاگا، ایک بہت بڑے سیاستدان تھے، بڑے ان کی شخصیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جنت دے، ان کے دفتر میں آئے، انہوں نے کہا جی کہ گولی چلی ہے اور نیلا گنبد میں 2 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس سیاسی شخصیت نے کہا کہ جاؤ مٹھائی لے کر آؤ، اب تحریک زور پکڑے گی۔ جو ایک آڈیو کال آئی ہے اس کمیٹی کے ذمہ داران کی، وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ تشدد کی طرف لوگوں کو لے کے جاؤ۔ لازمی بات ہے کہ جواب میں پولیس، رینجر وہ روکیں گے، تصادم بنے گا، اور پھر مظلوم بن کے دنیا کے سامنے آؤ۔ لہٰذا میری گزارش بھی ہے، التجا بھی ہے، التماس بھی ہے کہ آزاد کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی مذاکرات کی ٹیبل پہ واپس آئے، ہٹ درمی کو چھوڑا جائے، اور جن لوگوں نے پولیس کو اور رینجر کے جوان کو یا اور شہید کیا ہے، ان سے بھی یہ کمیٹی مکمل طور پر لا تعلقی کرے۔ یہی میری گزارش ہے، یہی التجا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان اور عالم اسلام کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، ارض حرمین شریفین سمیت تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے دین کے راستے میں قبول کر لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔